یہ جو چینی ہے، یعنی یہ چینی میں اتنی بے چینی جو پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مصنوعی بحران ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ موقف جو شہباز شریف صاحب کا تھا میں اس سے 100% اگری کرتا ہوں. جو انہوں نے آپ نے جو کلپ دکھایا تھا پرانا ہے وہ ویسے، جی، لیکن موقف تو نہیں، لیکن موقف تو وہی ہونا چاہیے نا. جب اپوزیشن میں ہوں اور حکومت میں ہوں تو رویہ تو نہیں بدلنا چاہیے نا. تو جب انہوں نے یہ فرمایا کہ جب چینی آپ کے پاس اتنی نہیں تھی، اتنا سرپلس نہیں تھا، تو اس کی ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. اور بہرحال اس کے رسپانسبل تو وزیر اعظم ہی ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ پوری وفاقی کابینہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں چلو اجازت دے دی، آپ 1,00,000 ٹن کی 2,00,000 ٹن کی اجازت دیتے، اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ پرائس موومنٹ شروع ہو گئی تو پھر آپ روک دیتے. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 140 سے تجاوز نہیں کریں گے، اور چاہ رہی ہے پرائس، لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. کیونکہ یہ بڑے تجربے کار لوگ ہیں اور ماشاءاللہ گڈ گورننس کے دائی ہیں، تو ان سے تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے نا. تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ ایسی بچکانہ غلطی کر دی؟ اور اس میں مصدق ملک کو ایک کمیٹی سے ہٹایا بھی. تو کچھ نہ کچھ میرے خیال سے اب یہ بات ہوئی ہے. کیوں ہٹایا گیا مصدق ملک صاحب کو؟ احسن اقبال صاحب کو ان کی جگہ لگایا گیا؟ نہیں، ڈار صاحب کو. جی، کیوں ہٹایا گیا؟ یہ تو مصدق ملک بتا سکتا ہے آپ کو کہ اس کو کیوں ہٹایا گیا. خرم بھائی کو شاید پتا ہو، مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مصدق ملک کو ہٹا کے ڈار صاحب کو لگایا گیا. اس کے بعد پھر اجازت دی گئی ہے، اس کے بعد چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے، اس کے بعد یہاں پہ 70 روپے قیمت بڑھ گئی ہے. 5,00,000 ٹن کے حساب سے 35 ارب روپیہ مہینے کا کنزیومرز کی جیب سے نکل کے مل مالکان کی جیب میں جا رہا ہے. اور آج ہم واپس جو ہے وہ چینی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، تو کوئی ہم کو ایکسپورٹ کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوا. لیکن آج میں پڑھ رہی تھی کہ وزیر اعظم کا طاقتور شوگر مافیا سے ٹکرانے کا فیصلہ، انصار بھائی صاحب کی سٹوری ہے جی. تو اس میں آپ کا بھی انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کے دوران تجربہ ہوا کہ چینی مافیا کے دباؤ کے آگے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے. پرائم منسٹر صاحب اس وقت میرے باس تھے جب پی ڈی ایم گورنمنٹ. بالکل. اور انہوں نے مجھے کہا کہ مفتاح یہ ایکسپورٹ نہیں کرنی ہے. ان کے اوپر بہت لوگ تھے، ان کے گھر پہ لوگ آتے تھے ملنے کے لیے، مجھے بھی بلا لیتے تھے. مجھے انہوں نے کہا تھا ایکسپورٹ نہیں کرنی ہے. اس کے بعد انہوں نے طارق بشیر چیمہ کو چیئرمین بنا دیا، اور مجھے طارق بھائی نے بتایا تھا کہ ان کو بھی پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ یار طارق ایکسپورٹ نہ کرنا چینی. اور پھر ایکسپورٹ نہیں ہوئی. جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں ہوگی، تو اتنے تو وزراء تیز ہوتے ہیں نا کہ پھر وہ کمیٹی کے ایسے فیصلے کروا لیتے ہیں کہ جو تیز نہیں ہوں. یہ کون اتنا طاقتور ہے؟ مطلب کیا شوگر ملز کے جو مالکان ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وزیر اعظم گھٹنے ٹیک دے یا کابینہ گھٹنے ٹیک دے ان کے سامنے؟ دیکھیں، پاکستان میں ریگولیٹوری کیپچر ہوتا ہے، یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. جب بھی کوئی صارف اور مل مالک کی آپس میں وہ ہوتی ہے، جو حکومت وہ کرتی ہے اس کو میٹیگیٹ، تو ہمیشہ میڈیٹ کرتی ہے، تو ہمیشہ جو ہے وہ مل مالک جیتتے ہیں. پاکستان کی ایک روایت ہے، چاہے وہ فرٹیلائزر ہو، سیمنٹ ہو، شوگر ہو. یہ شوگر اکیلی نہیں ہے. آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ جب ڈسکوز کا اور کنزیومر کی بات آتی ہے تو نیپرا وغیرہ جو ہے وہ ڈسکوز جیتتی ہیں. جب گیس کمپنی کا ہوتا ہے تو وہ اوگرا کے اندر جاتے ہیں تو بھی گیس کمپنیاں جیتتی ہیں. تو صارف تو پاکستان میں کبھی بھی نہیں جیتتا ہے. صارف تو پاکستان میں سب سے کمزور ترین آدمی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا نا. یہ کمیٹی جو ہے، مثال کے طور پہ کمیٹی شوگر کے مل مالکان سے تو ملی تھی نا. بالکل. کیا کمیٹی کسی اس سے ملی تھی فارمر سے؟ کیا کمیٹی کسی عام صارف سے ملی تھی؟ کیا کمیٹی دکانوں پہ جا کے قیمت پوچھ کے آئی تھی جیسے کے آئی ہیں؟